بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی. آج جی بڑے دن کے بعد ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں میرے بڑے فیورٹ ہیں, میرے ساتھ جو بڑی ان کی نشست رہتی ہے تو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا. آپ لوگ بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. میں ان کو فوراً جو ہے اسٹریم میں لیتا ہوں. رؤف حسن صاحب ہیں, انفارمیشن سیکرٹری تحریک انصاف. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام, تھینک یو. آپ کو عمرہ مبارک بہت بہت. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. رؤف صاحب, نون لیگ کا بیانیہ آ گیا ہے, آپ کا تو بیانیہ نہیں ہے, ان کا آ گیا ہے, ساڈی گل ہو گئی ہے. وہ ایک اور بھی بیانیہ تھا, یاد ہے نا آپ کو, 2 سال پہلے, 3 سال پہلے, 4 سال پہلے, ووٹ کو عزت دو. تو یہ سفر جو ہے یہ ووٹ کو عزت دو سے لے کے ساڈی گل ہو گئی ہے اس تک ہے سر. تو یہ ایک انتہائی شرمناک اور میں کیا لفظ استعمال کروں, ایک ایسا سفر ہے جس کو کہ آپ ڈیسنٹ الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے پالیٹکس کو ایک بزنس بنایا ہوا ہے, چونکہ یہ بزنس کمیونٹی ہے تو اس لیے پالیٹکس بھی ان کے نزدیک ایک بزنس ہے کہ جہاں بھی کوئی ڈیل ہوتی ہے کر لیں. تو یہ ہمیشہ سے جب 1982 میں یہ بنے تھے فائنانس منسٹر پنجاب کے, تو اس وقت بھی کسی الیکشن کے تھرو نہیں آئے تھے, بلکہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کا جو حکومت تھی انہوں نے ان کو پلگ کیا تھا. اور پھر یہ جو ڈیل کی کنٹینیوٹی تھی وہ تھی کہ یہ لوگوں کے گھر بناتے رہے تھے, لوگوں کو سریا سپلائی کرتے تھے, اس طرح کی تمام. سو بیسیکلی ایک جو ڈیل کا کانسیپٹ ہے یا جو پیسے کے عوض کام لینے کا کانسیپٹ ہے, وہ اسی فیملی نے, شریفوں کی فیملی نے ہی پالیٹکس میں انٹروڈیوس کیا ہے. اور انفارچونیٹلی اب یہ اس کی جو الٹیمیٹ گراوٹ ہو سکتی ہے نا, آج کل ہم اپنے سامنے جو یہ ہو رہا ہے, یہ ہم اس کی الٹیمیٹ گراوٹ دیکھ رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے ایک مجرم کو, کانویکٹ کو, ایک ایبسکانڈر کو آپ ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ریاست کے تمام ادارے جو ہیں وہ مجرمین کا رول پلے کر رہے ہیں, پرٹیکولرلی دی جوڈیشری آف دس کنٹری انفارچونیٹلی, بیکاز جو اپنے ہی جو فیصلے تھے ان کے 4 سال پہلے کے, 3.5 سال پہلے تھے, 3 سال پہلے کے, اور بلکہ انفیکٹ اباؤٹ 2 سال پہلے کے بھی, تو ان فیصلوں کو یہ خود نگیٹ کر رہے ہیں. تو مجھے تو خوف آتا ہے علی کہ اس فیز سے اگر ہم گزر گئے صحیح سلامت, تو اس کے بعد کیا پاکستان میں کسی قسم کی کوئی کانسٹیٹیوشنلزم یا رول آف لا یا موریلٹی کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ بچ چکا ہوگا, یا کہ ہم بالکل ہی ایک ویسٹ لینڈ پہ پہنچ چکے ہوں گے جس میں کہ جس کا زور ہے وہ جو چاہے کرے اور وہ قانون کے شکنجے میں کبھی نہیں آ سکتا. تو یہ خطرناک رجحانات ہیں جو سامنے آئے ہیں. رجحانات کیا ہیں جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے, جو آپ کے سامنے سارا انیکٹ ہو رہا ہے, وہ انتہائی خطرناک ہے, اور ایک نئی جو ہے نئے کلچر, پولیٹیکل کلچر کو جنم دے رہا ہے جو کہ کرمنل کلچر ہے, مجرمانہ کلچر ہے. رؤف صاحب دیکھیے نا, اس کا نا تاثر نا بڑا خطرناک ہے. میں آپ کو بتاؤں جو کہ اس کے آپٹکس بہت اچھے نہیں ہیں. آپٹکس اس طرح سے اچھے نہیں ہیں کہ جو اسکانڈر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ جاتا ہے کوئٹہ میں جاتا ہے, اور ایک جماعت جس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ کنہوں نے بنائی جماعت باپ کے نام سے وغیرہ وغیرہ, وہ جماعت کی شمولیت ہو جاتی ہے. واپس آتے ہیں تارڑ جو ہے یہ بیان نہیں دیتا ساڈی گل ہو گئی ہے, کہ وزیر اعظم رائیونٹ سے ہی ہوگا. یہ پتہ تاثر کیا جاتا ہے میرے جیسے عام آدمی کے لیے, باقی عام ووٹرز کے لیے تاثر ہی جاتا ہے کہ شاید یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو مقتدر حلقے ہیں, جو ارباب اختیار ہیں, وہ بیسیکلی ان کے ساتھ ان لائن ہے ٹو میک نواز شریف دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. تو یہ کیسے ممکن کیسے ہوگا؟ اس کے آپٹکس بڑے غلط ہے. ویسے آپٹکس بھی ہے اور ریالٹی بھی ہے. جو دیکھیے نا, جو اس وقت صرف آپٹکس نہیں رہے بلکہ ایک ریالٹی ہے جو کہ آپ کے سامنے شیپ ہو رہی ہے. آج سے 2 مہینے پہلے, 1.5 مہینے پہلے تک نواز شریف ایک کانوکٹ تھا اور ایک بگوڑا تھا, ملک سے بھاگا ہوا, قانون سے بھاگا ہوا بگوڑا تھا, اور وہ جیل سے بھاگا تھا, گھر سے نہیں بھاگا تھا, جیل سے بھاگا ہوا تھا, اس کو پنشمنٹ ہوئی تھی, وہ کانوکٹ تھا. اور اس کے بعد یہ پچھلے 6 ہفتوں کے اندر مطلب آبویسلی اس کے بعد اس سے پہلے پیش پردہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے, اور ایک ڈیل ہوئی ہے جسے لنڈن ڈیل کے نام سے اب جانا چاہتا ہے, اور اس کے تحت اس کی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس جو وہ شروع ہوتا ہے. اور اب ہم جو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ صرف آپٹکس نہیں ہے, وہ ایک ریالٹی جو ہے اس کو ہم شیپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ بن رہی ہے ہمارے سامنے کہ ایک ایک کر کے اس کے تمام مقدمات جو اس کے خلاف جتنی کنوکشنز تھی وہ وہی کورٹس ختم کر رہی ہیں.
اور وہ شہر سے شہر جا رہے ہیں اور جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں اس ملک کے وہ اس کو جوائن کریں. تو لازمی بات ہے جو آپ نے کہا ہے علی, میں بالکل اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے بس کا تو روگ نہیں تھا, یہ پی ایم ایل این کا تو روگ نہیں تھا. یہ اس آپٹکس کی بات کروں کہ یعنی کہ یہ جو مطلب حلقے ہیں جو مقتدر حلقے, وہ اگر ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بڑا غلط میسج آ رہا ہے, میرا یہ مطلب تھا. نہیں وہ ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اس دوراہے کے اوپر جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں, وہاں کسی ایک انسٹیٹیوشن کا اس قسم کا رول پلے کرنا, جو کہ جس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ جو مجرمین کو ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہے انٹو دی سیٹس آف پاور, وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کو آپ آپٹکس کہہ لیے, اس کو آپ ریالٹی ٹیکنگ شیپ کہہ لیے, یا کسی بھی اور نام سے کر دیجئے, لیکن یہ ملک کے مطلب اس کے بعد کیا, آپ مجھے بتائیے کہ قانون کی حیثیت کیا رہ جائے گی اس ملک میں, عدالتوں کی حیثیت کیا رہ جائے گی اس ملک میں, رول آف لا کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ کیا صرف غریب کے لیے ہی قانون رہ جائے گا؟ کیا صرف غریب کے لیے ہی پنشمنٹ رہ جائے گی؟ اور وہ لوگ جن کے پاس حرام کا کمایا ہوا اربہ روپیہ ہے, یہ اس ملک کی دولت ہے جو لوٹی گئی ہوئی ہے, آج وہی دولت جو ہے وہ اس اپنے آپ کو ریسٹور کرنے کے لیے, ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. تو میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان اس سے پہلے ٹھیک ہے بہت سے کرائسس آئے ہیں, بہت سے کرائسس میں سے گزرا ہے, بہت سے سوالیہ نشان ہم لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر ہوئے ہیں اور جن کے جواب نہیں مل پائے, انفارچونیٹلی وہ وہیں سلگتے رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں. لیکن آج جتنا بلیٹنٹلی, جتنا انشیمڈلی اور جتنا انبیشڈلی یہ تینوں الفاظ جو ہیں, یہ ایکسٹریمز آف رویے جو ہے نا ان کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جتنا انبیشڈلی اینڈ انشیمڈلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, نیکٹ ہو رہا ہے ہمارے سامنے. ہم صبح اٹھتے ہیں, کوئی نہ کوئی تماشا لگا ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بے بس ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, بول بھی نہیں سکتے, ہماری زبانوں پہ قید ہے, میڈیا کے اوپر قید ہے, اور بھی جو بھی ہمارا ایونیو ہے ہمارے پاس جس سے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں, اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. آج پاکستان کے عوام کے اوپر ان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور ان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جی گھر بیٹھیے اور جو کچھ ہے وہ دیکھیں اور برداشت کریں. آپ بے حیثیت ہیں, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کاؤنٹ نہیں کرتے. ہم ہیں صاحب اقتدار, ہم اس ملک کے مالک ہیں, ہم اس ملک کو چلائیں گے. تو یہ اگر فیلنگ ہو علی, آپ میرے جیسے شخص کی یہ فیلنگ ہو تو ہم ٹھیک ہے, فرسٹریشن تو اپنی جگہ ہے, لیکن ایک شرم بھی تو آتی ہے کہ کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس قسم کا رویہ ریاست کے اداروں سے. میں تھوڑا سا اس کو آگے اگر لے کر چلوں تو ہم نے نا, میں آپ کو نظر آتا تھوڑا سا اس کا نا واسٹ پرسپیکٹو اس پر چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ مغربی جو ہپوکریسی ہے نا, مغربی جو منافقت ہے نا, وہ بڑی دیر سے نا کھل کے سامنے آ رہی ہے, لیکن پچھلے چند ماہ میں اور زیادہ سامنے ہے. ابھی غازہ کا ایشو چل رہا ہے, اسرائیل اور غازہ کا, اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جس طرح سے جا کے انہوں نے جو ہے وہ سٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے جو بائیڈن جو ہے وہ جاتا ہے وار زون میں while it is war going on in Israel. ایسا کبھی نہیں ہو, کبھی امریکن پریزیڈنٹ نہیں گیا, اور اسی کو کاپی جو ہے وہ انگلینڈ کا پرائم منسٹر کرتا ہے, کیونکہ انگلینڈ کی ظاہر ہے آفٹر دا ونسٹن چرچل ان کی کوئی بھی فارن پالیسی نہیں ہے, جو امریکہ کرتا ہے اس کو وہ کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کو تمہید باندھنے کا میرا ایک مقصد تھا, میں اب اس بات پر آ رہا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکی سفیر ہیں اور برطانوی سفیر ہیں وہ یہاں تو کبھی ملتے ہیں محسن نقوی صاحب سے جا کے, جو اللیگل سی ایم پنجاب ہیں اس وقت, جو کہ اپنی مدت کو پورا کیے ہوئے ان کو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا, 8 سے 10 ماہ سے زیادہ زائد ہو چکا ہے ان کو اپنے اس سے کیے ہوئے. دوسری طرف جو ہے وہ امریکی اور یہ برطانوی جا کر نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملتے ہیں, ایک ایسا بندہ جو ابسکانڈر تھا اور انہی کے ملک نے جس نے اس کو وہ دیا ہوا تھا. یہ امریکی بھی ایسا ہی کرتے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جا کے ملتے ہیں, and there is nothing wrong with meeting them. Okay, they can come and meet you guys too, absolutely nothing. لیکن جو میسج ہے نا اس سے بھی بہت زیادہ جاتا ہے کہ جی امریکہ اور برطانیہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ہم جو چاہیں, جیسے چاہیں, جس طرح چاہیں ہم کر لیں. کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں ان کے ملکوں میں جا کے؟ یہ مواز میں چاہتا ہوں, سوال بہت لمبا ہو گیا لیکن اس کا ذرا تھوڑا ویسٹرن پرسپیکٹو تھا. دیکھیے جو خطرناک چیز ہے نا, کسی بھی جب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئے تھے اور چیف الیکشن کمشنر کو ملے تھے تو اس وقت بھی ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. اب یہ آج امریکن جو ایمبیسڈر ہے جب وہ نواز شریف کو ملنے گیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے, اور اس اسٹیٹمنٹ کا ایک پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. یہ مطلب آنکھیں کھول دیتا ہے. ملاقات کے دوران
दोनों रहनुमाओं ने, दैट मीन्स नवाज शरीफ एंड द अमेरिकन एम्बेसडर, ने पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल, खास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। ठीक है, उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि आज मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकलने में पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कायदाना किरदार देकर अपना भरपूर एतमाद करेंगे। ये स्टेटमेंट इशू होती है उस मीटिंग के बाद। इसमें नवाज शरीफ और ये मतलब इसमें ये कहा गया है कि एम्बेसडर ब्लोम ने भी इन ख्यालात का इजहार किया कि पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ को कायदाना कैपेसिटी में पाकिस्तान को लीड करने के लिए दोबारा मुंतखब करेंगे। आप मुझे बताइए, आप अंदाजा कर सकते हैं कि किसी मुल्क का एम्बेसडर अमेरिका में या यूके में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में या एनीवेयर एल्स, इवन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, सो टू से, इस किस्म की जुर्रत करेगा कि वो एक कॉन्विक्ट एंड एब्सकॉन्डर, जो इस वक्त भी अभी तक भी टेक्निकली वो एक कॉन्विक्ट और एक एब्सकॉन्डर है, उसको कॉल ऑन करने जाता है और फिर कहता है कि जी पाकिस्तान की आवाम से एक स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहता है कि जी नवाज शरीफ को कायदाना कैपेसिटी में आप जो हैं अपने इनके ऊपर अपने एतमाद का इजहार कीजिए। मतलब दिस इज द अल्टीमेट, दिस इज बियॉन्ड द अल्टीमेट, this should not happen at all। लेकिन वो हुआ है। और इसी तरह से इससे पहले एक दिन जो था वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं वो भी उनको मिलने गई हैं अपने पूरे एंटोराज के साथ। तो सही है, आप मिलें, आप मुल्क के लीडरान को मिलें, लेकिन आप क्या मुजरिमीन को मिलेंगे? और क्या आप पाकिस्तान के अवाम से अपील करेंगे कि आप नवाज शरीफ को या किसी एबीसी या XYZ को इलेक्ट करें, उसको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएं? ये उसी कंस्पिरेसी की कंटिन्यूटी है जिसके तहत खान साहब को हमें इन्होंने रिमूव किया था। सो आप ले लीजिए कॉल। ये उस कंस्पिरेसी की कंटिन्यूटी है जिसके तहत 18, 19, 20 महीने पहले इन्होंने इमरान खान साहब को रिमूव किया था। आज ये एक अपनी जो पसंद का लीडर है, जो कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का नॉमिनी है इस वक्त पाकिस्तान में, नवाज शरीफ। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट अपने नॉमिनी पहले मुजरिमीन को अपने शहरों में, अपने मुल्कों में पनाह देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, और फिर यही लीडरान उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर के ऊपर आके मुल्कों के ऊपर हुकूमत करते हैं और उनका जो नैरेटिव है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का उसको आगे बढ़ाते हैं। ये है वो चीज जो कि इस वक्त दुनिया में हो रही है और पाकिस्तान में हो रही है। वैसे प्रोफेसर साहब, ये क्या बात दुरुस्त है कि आप लोगों ने कहा कि आप लोग अमेरिका में डोनाल्ड डू के ऊपर कोई मुकदमा वगैरह करेंगे? क्या ये दुरुस्त बात है या ये वैसे ऐसी कोई बात नहीं हुई? ओके, ऐसी कोई बात, ठीक है, चलें। आपका शुक्र है ये वाली बात क्लियर करने, क्योंकि बहुत ज्यादा बात की चल रही थी कि जी पता नहीं कोई इमरान खान साहब ने कहा जी कि हम अमेरिका में जाकर डोनाल्ड डू के ऊपर मुकदमा करेंगे और ये और वो तमाम चीजें थी। अच्छा, पता है क्या, अब देखिए ना, दोनों में से एक झूठ है। जो अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद है उसने जो अपना बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं के माबैन जो बातचीत हुई वो ये हुई कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो इस मुल्क का वाहिद हल है, और अमेरिका और पाकिस्तान का जो इनका जो ताल्लुकात है उसके ऊपर बाहमी इत्तफाक वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो भी एक प्रेस रिलीज में आती हैं। मुझे ये बताएं कि एक एम्बेसडर का क्या तुक बनता है, किस तरह जाके किसी रहनुमा एम्बेसडर का तो वो मतलब काउंटर पार्टी नहीं है कि जो अगर मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ जो है वो तो काउंटर पार्टी नहीं है, इमरान खान उसका काउंटर पार्टी नहीं, कोई भी उसका काउंटर पार्टी नहीं है। अब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है तो दोनों में से किसी एक की तरदीद आनी चाहिए। ये वाली बात जो है यूसुफ रजा गिलानी से जब मिले वहां पर ये बात सामने नहीं आई, ये जब नवाज शरीफ से मिले तो आई। अब इसके दो मतलब है, या तो नून लीग जो है उसका मीडिया सेल जो जितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, जितना बड़ा झूठ फैलाते हैं, जितने बड़े खाइन हैं, जितने बड़े जो है ना वो झूठे हैं, उतना बड़ा कोई भी नहीं। या तो ये, और दूसरा ये कि ये बाकी में बिल्कुल दुरुस्त है जो आप कह रहे हैं कि ये अमरीकी और इंग्लिस्तान जो है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का जो है ये जो हमारा स्कॉन्डर उनका मोहरा है। देखिए, नून लीग का मीडिया तो जो है वो है, उसके बारे में तो कुछ कहना जो है वो मेरा ख्याल है कि अपने आप को डिग्रेड करने के मुताबिक है। लेकिन देखिए, ये मसला वो अर्ली मॉर्निंग मिलने गए हैं उनको एम्बेसडर साहब, उसके बाद उन्होंने ये मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत कुछ आ चुका हुआ है। ये जो उनकी स्टेटमेंट रिलीज हुई है ये भी 12 बजे से पहले रिलीज हो गई थी, उसके बाद मैंने ट्वीट भी कर दिया था इसके ऊपर। तो अगर अमेरिकन चाहते तो इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते थे और उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर देना चाहिए था इसको।
बनता था, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपील नहीं की कि नवाज शरीफ को अपने लीडर के तौर के ऊपर इलेक्ट करे पाकिस्तान की आवाम, तो इसकी तजदीद बनती थी। लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं की, इसलिए मैं इसको सच मानता हूं कि उन्होंने ऐसी को बात की होगी। उनकी स्टेटमेंट आई है, मैंने भी देखी है, वो एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है कि उन्होंने इलेक्शन के बारे में बात की और ये किया और वो किया, विच इज नीदर हियर नॉर देयर, बिकॉज वी नो कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो वो कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करते वो। तो इसीलिए मैंने ये वो 2 ट्वीट्स जो है कल जेन मैरियट के विजिट के ऊपर भी मैंने किया था, और आज डोनाल्ड ब्लूम के विजिट के ऊपर भी किया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अली देखिए, हमने उनको स्पेस दी है तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं ना। और एक बात जो और आपके नैरेटिव के ऊपर बन रही है मेरे नजदीक कि जी देखिए, शायद इस वक्त गिलानी साहब जो है वो उनके इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के नॉमिनी नहीं है। एक चीज तो बड़ी क्लियरली सामने आ रही है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के नॉमिनी पाकिस्तान में इस वक्त नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ के साथ उनकी डील हुई है। वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो कंबाइन करके वो इसको इस वक्त नवाज शरीफ साहब को अदालतों से एग्जोनरेट करवा के और वो लेके आगे जा रहे हैं। तो ये मतलब बड़ा क्लियरली सामने आ रहा है कि जी इस वक्त पीपल्स पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, वो भी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं इस वक्त, वो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अतराफ में। तो लाजमी बात है कि दे आर आल्सो एट द रिसीविंग एंड। सो जो डील इस वक्त हुई है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की, वो डिसाइसिवली नवाज शरीफ के साथ है, और उनको वो इक्तदार में लाना चाह रहे हैं इस मुल्क में, ताकि जो बाकी अहदाफ रह गए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, वो भी आइंदा 6 महीने, साल, 2 साल में वो भी पूरे कर लें। हम दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? किन की तरफ अली? जिनकी तरफ ये बढ़ा रहे हैं, तमाम लोगों की तरफ। देखिए, अगर आपने खान साहब की अंडरस्टैंडिंग और उनका जो पैशन है ये मुल्क, अगर आपने इस मुल्क को सही जेन्युइन आज़ादी जो है वो दिलवानी है, तो फिर आप इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये और खान साहब का जो पैशन है वो इस मुल्क है क्या है, और वो इस मुल्क के अवाम है, इस मुल्क के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कुछ भी हो गए, वो उनके ऊपर फोकस थे। अपने 3.5 साल की दौरे इक़्तिदार में भी वो इसके ऊपर फोकस थे। और जिन लोगों का पैशन ये होता है, जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो उस डोमेन के अंदर रह के तो अकोमोडेशन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की डील जो है, जो कि नवाज शरीफ कर सकता है या जरदारी साहब कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी जो कि अपने मुल्क से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अपने आवाम से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो कभी बर्दाश्त करेगा कि इस किस्म की डील करके अपने मुल्क के और अपने आवाम के मफादात को उनके आगे पेश किया जाए, विच इज एग्जैक्टली what the Sharifs have done at this juncture, you know, and that is why नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि कोशिश क्या की जा रही है, मतलब तमाम जो ऑब्स्टिकल्स थे उनको एक एक करके गिराया जा रहा है। सो अगर इलेक्शन हो जाते हैं, जिसके बारे में मेरे जहन में डाउट्स हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो इलेक्शन नहीं होंगे। उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे जब तक कि उनको यकीन नहीं हो जाता कि हम पीटीआई को कंप्लीटली डिसमेंटल नहीं कर चुके, तो फिर नहीं होंगे। पहले इलेक्शन नहीं होंगे। मैं फील करता हूं कि वो ना कर सके हैं, ना वो कर सकेंगे। फिर नहीं होंगे ना, तो नहीं होंगे, क्योंकि डिसमेंटल तो नहीं कर सकेंगे। नहीं, और अभी आप देखें कि ऑलरेडी देखिए वो जो ऑप्टिक्स बिल्ड हो रही है कि जी फरवरी में बड़ी सर्दी होती है, बर्फ होती है, फिर जो है ये जो टेररिज्म है उसका भी हवा दोबारा से। बात तो ठीक है वैसे, रऊफ साहब, फरवरी में बर्फ पड़ी होती है, मार्च में जो रोजे आ जाएंगे, अप्रैल में जो है वो फिर छोटी ईद आ जाएगी, मई में गर्मी होती है, छुट्टियां हो जाती हैं, जून जो है वो जून जो है वो गर्मी में गुजर जाएगा, जुलाई में आपको पता है बड़ी ईद आ जानी है, बकरों की कुर्बानी और ये तमाम चीजें हो जानी है, अगस्त में बरसात होती है, सितंबर वैसे ही सितंबर है, अक्टूबर में जो है ना वो तो अच्छा महीना नहीं है, नवंबर दिसंबर शायरी की जोर पे चला जाता है, फिर जनवरी आ जाएगी, फिर सर्दी पड़ जाएगी। तो ये तो नहीं हो सकता इस तरह। तो इलेक्शन बिल्कुल यही चीज है। लेकिन देखिए, मैं असल कुर्बानी पाकिस्तान की हो रही है, वो बकरों की कुर्बानी नहीं है, ये पाकिस्तान की कुर्बानी हो रही है, और पाकिस्तान के जो लीडरान हैं वो पाकिस्तान की कुर्बानी कर रहे हैं। चले, अगर इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाते हैं, फर्ज कर लेते हैं, चले आपने तो खैर कह दिया कि आप डाउटफुल हैं, लेकिन तारीख दी गई है, ये तमाम चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट बड़ी डट के खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको इस तरह का कोई एतराज हो तो अपनी बेगम से बात कर सकते हैं, आपने टीवी प्रोग्राम में ये बात कर दी है, आप सिर्फ उसके अलावा किसी के साथ ये बात नहीं कर सकते, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये रऊफ साहब। जब मैं आपसे पूछता हूँ इलेक्शन अगर 8 फरवरी को हो रहे हैं तमाम चीजें, हाउ मच आर वी रेडी? आई मीन एज फार एज इट कंसर्न्स विद द टिकट्स किसको देनी है?
دیکھیں الیکشن یہ کل بھی کروا دیں تو پھر بھی لازمی بات ہے وہ کچھ ٹائم تو ملے گا نا کہ جی آپ نامینیشن پیپرز اپنے داخل کر سکیں وغیرہ وغیرہ جو ہے. بٹ الیکشن اگر یہ کل بھی کروانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں, پی ٹی آئی تیار ہے, ہم نے تمام انتظامات کیے ہیں, ہمارے پاس کینڈیڈیٹس بھی ہیں, باقی بھی ہر چیز ہے. ہاں یہ جو ریاست کا جو جبر اور جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے اور جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے, لیڈروں کو اٹھا رہی ہے, ورکرز کو اٹھا رہی ہے, اور ایک شخص کو ایک وقت میں وہ 4 ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر کیسز انڈیکیٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک شخص ایک وقت میں 8:35 کے اوپر لاہور میں بھی تھا, فیصل آباد میں بھی تھا, ملتان میں بھی تھا اور پنڈی میں بھی تھا. یہ ہیں ان کے کیسز کی جو حقیقت جو ہے وہ اس قسم کی بن رہی ہے. تو یہ کیا ہمیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دیں گے؟ ہمیں ابھی تک انہوں نے الیکشن سمبل الاٹ نہیں کیا. اس کے علاوہ جو ہمارے باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ہم نے 27 جو ہماری ڈیمانڈس تھی وہ ہم نے الیکشن کمیشن کو سبمٹ کی تھی, ان میں سے ایک بھی ڈیمانڈ ہماری ابھی تک میٹ نہیں ہوئی ہے. کنسیکوینٹلی مجھے تو ارادہ ہی نہیں لگتا یہ الیکشن کروانے کا, اسی لیے وہ بالکل ٹوٹلی sort of they're distant, they're not even engaged with us, they're reluctant. اگر ہم کوشش بھی کریں تو وہ reluctant ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کریں. تو یہ سارے مسائل تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم تیار ہیں ان دا سینس کہ اگر تو ریاست ہمیں مطلب اپنا جبر اور اپنا جو ظلم ہے وہ ختم کرے گی, اور اس کے باوجود اگر جاری بھی رہتا ہے تو وہ بھی ہمارا ایک بیک اپ جو پلان ہے وہ بھی موجود ہے. تو خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ جی ہم نے ہر کنسٹیٹوئنسی میں نیشنل اینڈ پروونشل کی 4 صوبوں میں ہم نے ہر کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن لڑنا ہے, اور بائی دا گریس آف گاڈ ہمارے پاس ایک کانسٹیٹوئنسی میں اس وقت 2 3 3 4 5 لوگ موجود ہیں. تو ہمیں کینڈیڈیٹس کی بھی کمی نہیں ہے. سو باقی مروزی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے, جن کی بیسس کے اوپر میری پروجیکشن یہی ہے کہ جی الیکشنز ابھی ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے. چل اچھا, ویسے ایک چھوٹا سا جواب دے دیں اس بات کا, کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ کینڈیڈیٹس ہیں, عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ہر سیٹ پر وکلا کو کھڑا کریں گے, وکلا جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے, از دیٹ ٹرو, اینی ٹروتھ ان اٹ؟ وکلا جو ہے ان کو خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بھی ہم نے پاسٹ میں ان کی ریپرزنٹیشن جو تھی وہ ہم نے اتنی نہیں دی جتنی کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو اس الیکشن میں ہم اپنی جو آئی ایل ایف ہے, انصاف لائرز فورم جو ہے, اس تنظیم کے زیادہ ریلیٹیولی زیادہ لوگوں کو ہم الیکشن میں ٹکٹس دیں گے. جی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ یس اٹ از کریکٹ. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, اس میں صرف یہ بات ہے کہ اگر الیکشن, پھر دیکھیں ہم تو اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں. ہم نے خیر ہمیں تھوڑی بہت 1-2 ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں, بلکہ شیر افضل مروت صاحب نے کچھ ایکٹیویٹیز کی ہیں, باقی جگہوں پر ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, ہمارے جو 1-2 لوگ ہیں پشاور میں انہوں نے کی ہیں. ہم یہ باقی جگہوں پر بھی کچھ ایسا پلان کر رہے ہیں, اور اگر ہم ایسا جلد سے جلوس, کارنر میٹنگز, آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم جہاں پر بھی کرتے ہیں وہاں پر پولیس آ جاتی ہے, ہمیں پکڑ لیا جاتا ہے, تو کس طرح کا ماحول بنانے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے, یا کہ جو ہمارا ایک پلان ہے جو ورچوئل جلسہ ٹائپ, وہ ہم کتنے مطلب آئی ایم ناٹ شیور کہ ہم کتنا اس میں کتنا سکسیس لے سکیں گے, لیکن کیا جو گیدرنگز ہیں اس میں ہم کچھ اپنا کردار ادا کر سکیں گے کہ نہیں, یا کوئی ایسا پلان ہے ہمارا؟ دیکھیے میری کنوکشن یہ ہے کہ اگر مالاکنڈ میں ہو سکتا ہے, اگر ایبٹ آباد میں ہو سکتا ہے, اگر پشاور میں ہو سکتا ہے, تو لاہور میں بھی ہو سکتا ہے, ملتان میں بھی ہو سکتا ہے, گجرانوالہ میں بھی ہو سکتا ہے. اور ہم اپنی جو الیکشن کیمپین ہے اس کے بالکل قریب پہنچے ہوئے, اور ان قریب جو ہے وہ ہم کال دے دیں گے جی الیکشن کیمپین شروع کرنے کے لیے. اور وہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ صرف کے پی میں نہیں ہوئے گی بلکہ تمام پاکستان میں ہوگی. اب اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. ایکسکیوز می. ہمیں خوف تو اسی چیز کا ہے کہ جو فسطائیت ہے ان کی وہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. سو لازمی بات ہے کہ یہ ورکرز کو دوبارہ مقدمات میں الجھائیں گے, ان کو اٹھائیں گے, ان کو قید کریں گے, ان کو کڈنیپ کریں گے, جیسا کہ ہو رہا ہے. لیکن اس بات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ہم نے الیکشنز میں حصہ لینا ہے, اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ ہم کریں گے. اور میں بھی آپ یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ورکرز نے آلریڈی بہت قربانیاں دی ہیں. ابھی بھی پتا ہے آپ کو کہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ قید و بند کی صعوبتیں جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. ہماری خواتین جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کا ہراول دستہ بن چکی ہوئی ہیں. وہ 6 مہینے سے 25 دفعہ گرفتار ہو کے وہ قید میں ہیں, اور یہ ابھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو چھوڑیں گے. تو اس تمام ظلم, اس تمام جبر کے باوجود لیٹ می ٹیل یو کہ آپ ان کے حوصلے جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں. میں ان سے بات ہوئی ہے, ان سے بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی جو مرضی کر لیں ہم لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے. سو الیکشن میں حصہ لینے جو ہے وہ قید جو اپنی جیل کے اندر سے بھی وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں.
وہ جب تک ان کو کنوکشن نہیں ہوتی، کانوکٹ نہیں لے سکتا، لیکن قید میں اگر ہیں تو وہ ان کا رائٹ موجود ہے کہ وہ اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرائیں اور الیکشن میں حصہ لیں. تو یہ ہمارے لوگ اگر اس وقت تک انہوں نے ان کو قید سے آزاد نہ کیا اور الیکشن 8 مئی کو ہو گئے تو آپ دیکھیں گے یہ تمام لوگ جو کہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے. اچھا زبردست ہو گئے. اس پر میرا ایک آخری سوال ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک سوال جو کرنا ہے جو میرے ذہن میں اس وقت آ گیا. خان صاحب کی بدھ والے دن سپریم کورٹ میں سنوائی ہے. آپ کو سپریم کورٹ سے کوئی امید لگتی ہے کہ سپریم کورٹ ایک ظاہر ہے اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، معزز ترین جج صاحبان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کے سب سے معزز جج صاحبان، ویسے تو تمام معزز جج صاحبان ہیں، لیکن مطلب جوڈیشری کا جو کردار سپریم کورٹ کا ہو سکتا ہے وہ باقیوں کا نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. تو ڈو یو ہیو اینی ہوپ کہ خان صاحب کو یہ کیس ختم کر کے رہا کے کر سکتے ہیں الیکشن سے پہلے؟ سپریم کورٹ پاکستان کے طاقتور ترین 2 یا 3 اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جی. اور ابھی جو 4-5 دن پہلے اعتزاز احسن کی پٹیشن جو تھی کہ یہ جو فورسڈ ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں سو موٹو لیا جائے، اس کو سپریم کورٹ نے یہ کہہ کے خارج کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ایک شخص کا معاملہ ہے، یہ عوام کا معاملہ نہیں ہے. تو آپ اس سے سپریم کورٹ کے رویے یا ان کے جج صاحبان کے رویے جو ہیں اس کے بارے میں ایک انالیسس کر سکتے ہیں. اس کے باوجود اگر کہیں سے انصاف ملنے کی توقع ہے تو وہ دلاور کی کورٹ یا حسنین کی کورٹ یا بشیر کی کورٹ سے یا عامر فاروق کی کورٹ سے نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ سے ہی ہمیں ابھی تک اگر تھوڑی بہت فلیٹنگ قسم کا جو ابھی تک ہمیں امید ہے تو وہ سپریم کورٹ سے ہی ہے. لیٹس سی کہ بدھ کو کیا کرتے ہیں. ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے اور آئی ہوپ کہ جج صاحبان جو ہیں وہ معاملے کو میرٹ کے اوپر سنیں، میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ کریں اور خان صاحب کے حق میں فیصلہ کریں. چلو اچھا، آخری سوال جو میں نے آپ سے اس سے پہلے جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم الیکشن لڑیں گے، اس کا مطلب پہلا تو یہ ہو گیا، آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا کہ ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنے کا بالکل نہیں سوچ رہے. پہلا تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں عوام میں نا ایک طبقہ ضرور ہے ایسا، ایک تو ہماری طرح کے لوگ ہیں جو پر امید ہیں اور ہمیشہ سے پر امید رہتے ہیں اور اینڈ تک پر امید رہیں گے انشاءاللہ، میں بہت امید ہے. لیکن ایک طبقہ ضرور ایسا ہے کہ جو نا امید ہو چکا، وہ یہ دیکھتا ہے جب یہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو ان کے کیسز معاف ہو گئے، وہ تمام چیزیں اوپر آ گئیں، وہ کہتے ہیں ساڈی گل ہو گئی ہے، یہ ان کا بیانی ہے ساڈی گل ہو گئی ہے، اور اس طرح کر کے ہو گیا. پہلے وہ کہتے رہے بلاول جو ہے اگلا پرائم منسٹر بنے گا، بلاول سے ہٹے تو اب یہاں پر آ کے تو لوگ نا ذرا مایوس ہیں تھوڑا سا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ سے فرق نہیں پڑے گا اگر ہم نے ووٹ ڈال بھی دیا، کیونکہ طاقتور حلقے یا جو کوئی بھی whatever whoever has decided they have decided to bring Nawaz Sharif back. What is the message on that, Rauf صاحب؟ ان کا ووٹ کا ان کا یہ سمجھنا یا سوچنا کہ ان کے ووٹ سے فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل غلط ہے. دیکھیے ان کا ووٹ ہی تو وہ چیز ہے، وہ طاقت ہے جو کہ اس ملک میں چینج لا سکتی ہے. اور میری اپیل ان سب سے یہ ہوگی کہ جو لوگ اس الیکشنز کو ریگ کرنا چاہتے ہیں وہ جتنا مرضی الیکشن کو ریگ کرنے کی کوشش کر لیں، اگر آپ سب لوگ الیکشن والے دن نکل کے اپنا ووٹ ڈالیں گے تو پھر اتنی بہتات میں ریگنگ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو الیکشن کا آؤٹ کم ہے، الیکشن کا جو نتیجہ ہے، وہ صرف اور صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس دن الیکشن والے دن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ باہر نکلیں اور اپنا ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کریں، وہ اور عمران خان کے حق میں ایکسرسائز کریں تاکہ عمران خان دوبارہ الیکٹ ہو کر پاکستان کا پرائم منسٹر بن سکے. ان کا یہ کہنا نا امیدی کی بات نہیں ہے. یہ آپ نے کہا کہ ہم اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ نا امید نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، شکر ہے خدا کا کہ ہم نا امید نہیں ہوتے. ایک سیگمنٹ مطلب میں نے مثال کی بات کی، صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں عوام سے بھی اپیل کروں گا، اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ یہ نا امید ہونے کا مقام نہیں ہے، یہ جذبہ اور جوش دکھانے کا مقام ہے. یہ پاکستان کی مستقبل، پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کا موقع ہے اور اس میں ان کا ووٹ ہی وہ طاقت ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، جو پاکستان میں چینج لا سکتا ہے. تو نا امید ہونے کی بجائے میرا خیال ہے کہ ان کو 8 فروری کے لیے یہ اس جذبے اور جوش کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ بدلنے جا رہے ہیں. چلے رب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ there are going to be good days ahead. ہمیشہ کی طرح جو ہم امید کرتے ہیں ہم اس بار بھی امید کریں گے کہ اللہ خیر کرے کہ ہمیں بھی وہ ایک بہتر وقت جو ہے وہ دن کے جس کا وعدہ وہ ہمیں دیکھنے کو ملے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.